محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ معتبر اپنی زندگی کر لو، 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 دل کو تم عاشق نبی کر لو، دل کو تم عاشق نبی کر لو، معتبر اپنی زندگی کر لو۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر سمجھ کہ تم کو اللہ ولی بنا دے گا، تم کو اللہ ولی بنا دے گا، اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو، اعلیٰ حضرت۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی اعلیٰ سے دوستی کرنے پر ولی کیسا؟ تو جو مجدد ہوتا ہے وہ وقت کا غوث ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ وقت کا غوث ہوتا ہے، اور جو غوث ہوتا ہے ولایت ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ اب شعر سنیں۔ تم کو اللہ ولی بنا دے گا، تم کو اللہ ولی بنا دے گا، اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو، اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو۔ اور ایک مشورہ کہ اعلیٰ حضرت کا تھام کر دامن، اعلیٰ حضرت کا تھام کر دامن، سنیوں خود کو جنتی کر لو، سنیوں خود کو جنتی کر لو، دل کو تم عاشق نبی کر لو۔ اور ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو داڑھی تو رکھتے ہیں مگر خشخشی رکھتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں خشخشی، ان کے لیے پیغام کہ خشخشی رکھ کے فائدہ کیا
کیا ہے، خشخشی رکھی کہ فائدہ کیا ہے، اپنی داڑھی ذرا گھنی کر لو، دل کو تم عاشق نبی کر لو، اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جن آیات بینات کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ فرمایا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی؟ انسان کی دو آنکھیں ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، اب توجہ در دیا، چھوٹی سے کوئی توجہ در دیا آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے تاکہ بندہ جو ان نعمتوں کے حصول کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ کی بارگاہ سے روگردانی کر رہا ہے، منہ پھیرا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا بندے کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی اس کی؟ یوں تو متفرق مقامات پر، مختلف جگہوں پر الگ الگ نعمتوں کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن تو کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے اس صورت میں، سورہ بلد میں اور اس آیت میں اللہ کی ایک نعمت جنہیں ہم اور آپ آنکھ کہتے ہیں نا، اس نعمت کا اظہار ہے، اور اظہار اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں جو مبتلا ہے، جو ناشکرا ہوا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آنکھیں جو تمہارے اندر ہیں دو، وہ ہم نے بنائی ہیں۔ یہ دو آنکھیں جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ دو آنکھیں ہیں، اس کی اہمیت ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ آنکھیں جو ہے اس کا فائدہ اور یہ آنکھوں کا مقام، بندہ نظریں اوپر کرے تو حد نگاہ تک فوراً وہاں تک دیکھ لے، اس کی جو روشنی ہے، تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، اور چھوٹی سی چیز ہے یہ، اس میں ایک کالی سی پتلی ہے نا، ایک چربی ہے، اس کالی سی پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی پیدا کر دی، وہ نور رکھ دیا ہے کہ بندہ اس چھوٹی سی کالی سی پتلی کے ذریعے سے اوپر دیکھے تو آسمان تک پہنچ جائے، سامنے دیکھے تو حد نگاہ تک پہنچ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی آنکھوں کو خط مستقیم یعنی سیدھی رکھا۔ کیا رکھا؟ سیدھی رکھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ کوئی چیز بڑی دکھ رہی ہے، نہ کوئی چیز چھوٹی دکھ رہی ہے، نہ کوئی چیز اونچی دکھ رہی ہے،
نہ کوئی چیز نیچی دکھ رہی ہے، صحیح نا؟ اور دونوں آنکھیں بھی برابر، یہ نہیں کہ ایک آنکھ سے بڑی دکھ رہی ہے، ایک آنکھ سے چھوٹی دکھ رہی ہے، ایک آنکھ سے موٹی دکھ رہی ہے، ایک آنکھ سے پتلی دکھ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیمار پڑ جائے، آنکھیں بیمار ہو جائے تو اب بات الگ ہے کہ کبھی موٹی کبھی پتلی دکھتی ہے، مگر اللہ نے جو آنکھیں دی ہے اسے اس انداز میں دیا ہے کہ بندہ سامنے دیکھے تو حد نگاہ تک فوراً روشنی جو ہے پہنچ جائے، نگاہ نظر پہنچ جائے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، ان کی دو آنکھیں دو طرف ہیں، جانوروں کو دیکھیں آپ، ان کی دو آنکھیں دو طرف ہیں، وہ سامنے دیکھنا چاہے تو بڑی مشکل سے نیچی کر کے گردن کو یا ایک طرف گردن کو جھکا کے سامنے دیکھے، مگر یہ انسان ہے جس کے تعلق سے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تمہیں اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا، دو آنکھیں دی، آنکھوں کا کمال یہ، پھر آنکھوں کے اوپر پلکیں، پلکوں میں بال، کس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو سکے۔ آپ دیکھیں اس مالک حقیقی کی کاریگری، اس کی قدرت دیکھیں، ایک نرم چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے چڑیے کے اندر دو پر ہوتے ہیں، پروں کی وجہ سے اپنے پیٹ کو ڈھک لیتی ہے چڑیا تاکہ کوئی خراب چیز یا کوئی چیز کے اندر نہ سما جائے، اس کو تکلیف نہ دے، جب تک اڑے پھیلا دے، جب بیٹھے تو بند کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، اگر آنکھوں کے اوپر پلکیں نہ بناتی تو بھی بندہ دیکھتا، مگر اللہ نے آنکھیں دینے کے بعد آپ کے ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرمائی۔ آنکھیں عطا کرنے کے بعد یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کا جو فرمان ہے کہ میرے بندو غور تو کرو، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے کبھی غور تو کرو۔ ساری زندگی جو پلکیں دی ہے، اللہ اکبر، یہ جو پلکیں دی ہے نا، اس کا کمال یہ ہے بندہ بس چاہتا ہے پلکیں بند ہو جاتی ہے، بندہ چاہتا ہے پلکیں اٹھ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر کی طاقت صرف چھن جائے، یہ پلکوں کے اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت کو صرف اللہ چھین لے تو آدمی ساری زندگی معذور ہو جائے۔ ہاں، یہاں پہ دھاگا باندھنا پڑے اٹھانے کے لیے، دھاگا باندھنا پڑے لٹکانے کے لیے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک بادشاہ کے تعلق سے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بات بڑھ جائیں گی، کہ ساری دولتیں دے کر کے بس آدھی سند دے کر کے ایک آدمی کو رکھا تھا کہ بس کبھی پلکوں کو اٹھا دے کبھی پلکوں کو گرا دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے جو کہا الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں۔ کیوں؟ اپنی نعمت کا اظہار، نعمتوں کا اظہار اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے بندے اتنا سب کچھ دینے کے بعد کیا اب بھی تو میری بارگاہ سے دور بھاگے گا؟ اب بھی تو روگردانی کرے گا؟ اب بھی مجھ سے دور بھاگے گا؟ ساری دنیا کی جتنی جو کچھ بھی اس دنیا میں مال و اسباب ہے سب لگا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے بندہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی کما حق کو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ نے آنکھیں عطا کی، کس لیے دی آنکھیں؟ کس لیے آنکھیں دی؟ مین جو اصل جو مدعا ہے، جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں عطا کی، کہا الم نجعل لہ عینین، ہم نے اسے دو آنکھیں دی۔ کس لیے دی؟ بندہ جب پانی پیتا ہے تو پانی کو دیکھ کر کے پیتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی کچرا تو نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشربوا الماء اعینکم، پانی کو دیکھ کر پیا کرو۔ جب بندہ کھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھانے کے اندر، ہمارے کھانے میں کوئی خراب چیز تو نہیں ہے، کوئی کچرا تو نہیں ہے، کوئی ریتی تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے کہ نہیں؟ آنکھوں سے بے شمار
فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ان سے پوچھیں ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، زبان سلامت ہے، بدن میں طاقت ہے، سب کچھ ہے، مگر دو آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر آنکھیں ہیں بھی تو آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آنکھوں کے فائدے کیا ہیں، ہاں ان سے پوچھیں۔ آج دو آنکھیں دی ہیں، بندہ کھانا کھاتا ہے تو پلیٹ میں دیکھتا ہے کہ کھانے کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ تو نہیں، پانی کے اندر کوئی کچرا تو نہیں۔ آپ کے یہاں جو وہ اپنا جس سے پانی ہم لوگ رکھتے ہیں ہانڈا وغیرہ ہے نا مٹی کا، اس کے اندر 3-4 میں پانی رہ جائے تو چھوٹے چھوٹے جیو بولتے ہیں ہم لوگ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ آدمی پانی پیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں، ہے نا۔ اپنی مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کی تمام تر چیزوں کا بندہ مظاہرہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن وہی بندہ اللہ فرماتا آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ تم حلال و حرام میں تمیز پیدا کر سکو۔ آنکھیں کس لیے دی ہے؟ حرام و حلال کو دیکھو، سامنے کھانا ہے، اس کھانے کے اندر کوئی خراب چیز پیدا آ گئی ہے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، بندہ دیکھ رہا ہے، مگر آنکھوں کے سامنے حرام کھانا ہے، بندہ اس کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر کے کھایا جا رہا ہے۔ آنکھوں کو بنانے کا مقصد، آنکھوں کو عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آنکھیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہے، تو کیا مطلب؟ صرف اور صرف کھانا دیکھ کر کے کھانے کے لیے، پانی دیکھ کر کے پینے کے لیے، حرام چیزیں دیکھنے کے لیے، ننگی چیزیں دیکھنے کے لیے، یا پھر جو ہے پکچر وغیرہ دیکھنے کے لیے، یا بری باتیں بری چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں اس لیے دی ہے؟ نہیں، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ اے میرے بندے جو حرام و حلال اس کو تو پرکھے، جانچے، دیکھے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے اندر خط امتیاز کھینچے۔ اے میرے بندے آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ تو قرآن کی تلاوت کرے، اے میرے بندے آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ علماء کی زیارت کرے، آنکھیں اس لیے دی ہے خانہ کعبہ کو دیکھے، آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ بندہ اللہ کا دیدار کرے۔ مگر بندہ اللہ کا دیدار کون سا بندہ کرے گا؟ جو پاک ہے وہ پاک کا دیدار کرے گا۔ قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک کے لیے پاک چیزیں ہیں، وہ اللہ پاک ہے کہ نہیں ہے؟ 15واں پارہ پڑھ لیں آپ، سبحان الذی اسٹارٹ، بہت ساری جگہ سبحان اللہ اور سبحان الذی ہے۔ تو جب وہ خدا پاک ہے، وہ خدا پاک ہے تو پاک لوگ ہی دیکھ پائیں گے۔ جن کی آنکھوں میں حرص ہو، طمع ہو، لالچ ہو، زنا ہو، برائی ہو، وہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی؟ وہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی؟ پاک کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا، پاک کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا، اور جو پاک کرے گا، جو پاک کرے گا وہ یہاں بھی فائدے میں رہے گا، وہاں بھی فائدے میں رہے گا۔ اور جو ان آنکھوں کے اندر حرص کو، طمع کو، لالچ کو، ان چیزوں کو جو ان آنکھوں کے اندر سمائے گا، تو پھر حدیث پاک میں کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں سلائی آگ کی پھیری جائے گی، آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ سلا کے جو لوہے ہوتے ہیں نا، راڈ، وہ آگ کے لوہے ان کی آنکھوں میں پھیرے جائیں گے۔ ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھے گا، جو ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھے گا ان کا حال یہی ہوگا، اور قبر میں بھی حال خراب ہوگا، وہاں بھی حال خراب ہوگا، اور عالم یہ ان کی آنکھیں بہہ جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، جو آنکھیں خراب چیزوں کو دیکھیں گی، اور جو آنکھیں پاک ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ نے آنکھوں کو بنایا اس لیے تاکہ تو پاک چیزوں کو دیکھے، اچھی چیزوں کو دیکھے، بہتر چیزوں کو دیکھے۔ جو آنکھیں پاک ہوں گی، پاک چیزوں کو دیکھیں گی، انشاءاللہ الرحمن وہ آنکھیں جلنے، وہ آنکھیں بہنے سے، وہ آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیرنے سے وہ آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی۔
اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں عطا کی؟ پھر آگے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے ایک زبان عطا کیا، ایک زبان، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ عطا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اللہ، اور اسے دو ابھری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی۔ فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان ایک عطا کی۔ کتنی عطا کی؟ زبان ایک عطا کی۔ یہ زبان، اس کی اہمیت ہے کیا؟ اللہ اوپر، اس کے کمال ہے کیا؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ زبان کھانے کو ادھر سے ادھر سے لے جا کے دانتوں کے بیچ میں رکھتا ہے۔ آپ اس زبان کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ زبان وہ ہے، اس زبان کے شروع والے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ٹیسٹ کو رکھا ہے۔ آپ شروع والے حصے میں رکھیے، نمک ہے، شکر ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، سب بتا دے گا۔ اور اسی زبان کے آخر والے حصے میں جو حلق کی طرف ہے، آپ جانتے اس جگہ سے انسان کیا کام لیتا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں اس کے ذائقہ کو وہ چیز بتاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، مگر اس مالک حقیقی کی قدرت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اس کی قدرت کو ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم توجہ نہیں دے رہے اپنے جسم پر، اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جو اپنے آپ پر توجہ دے گا، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جانا، پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہم غور نہیں کرتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، پاؤں سے کام لیتے ہیں، آنکھوں سے کام لیتے ہیں، مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ مولا نے یہ جو چیزیں دی ہے کس لیے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ناک میں سوراخ دو ہے، مگر زبان ایک ہے۔ اس لیے کہ زبان کی بنسبت یہ چیزیں زیادہ کام میں لائی جاتی ہیں۔ آدمی زیادہ دیکھتا ہے، آنکھیں کھلی ہے تو دیکھ رہا ہے، کان ہے تو سن رہا ہے، لیکن زبان، اللہ نے زبان کو بیچ میں رکھا اور اس کے اوپر دو ہونٹ رکھ دیے۔ فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے۔ ہونٹ کس لیے؟ تاکہ یہ ہونٹ بند رہے، تمہاری زبان سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اس لیے فرمایا گیا ایک چپ 100 نجات۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ میرے تعلق سے سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ میرے اندر کیا ایسی کمی ہے جس کو لے کر کے آپ ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری زبان۔ کیا فرمایا؟ تمہاری زبان۔ اس لیے کہ جو زبان ہے یہ زبان اللہ نے اللہ کے ذکر کے لیے دیا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دیا ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ، مگر یہ زبان اگر خراب ہو جائے تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے ہر اعضا، ہر پارٹس زبان سے کہتے ہیں زبان سن، تو سیدھی ہو جا، اگر تو سیدھی ہوگی ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان ہے، یہ زبان کی اہمیت ہے۔ آج ہم کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں نا، کسی کو بھی۔ آج تو بڑوں کا چھوٹوں کا ادب کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ہمارے بوڑھے ہیں تو کیا ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، ہم کو کیا لگتا ہے۔ آج یہ بات ہمارے نوجوانوں میں آتی ہے، بڑا ہے تو اپنے گھر کا ہے، پیسہ والا ہے تو اپنے گھر کا ہے، عالم صاحب ہیں تو اپنے گھر کے ہیں، مفتی صاحب اپنے گھر کے، پیر صاحب اپنے گھر کے، ہمارا کیا، ہم کو کیا ملنے والا۔ یہ بے ادبی، ایسی باتیں آج زبان سے نکل ہی نہیں۔ بڑا کوئی شخص، معظم شخص، بڑا کوئی اپنے محلے کا جا رہا ہے، سلام کرنے کے بجائے اس کو دیکھ کے منہ پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوگا اپنے گھر کا، ہمارے کو کیا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو زبان ہے، زبان
اس کی میں اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ زبان کی اہمیت، اس زبان کی اہمیت کو سمجھیں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے پورے پارٹس باڈی کے ہر اعضا زبان سے کہتے ہیں تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اہمیت ہے اس زبان کی، اور اللہ نے زبان کو دونوں ہونٹوں کے بیچ میں رکھا، دو ہونٹ، ایک اوپر کا حصہ اور ایک نیچے کا، اور ہونٹ بھی اللہ نے اتنے خوبصورت بنائے، سبحان اللہ۔ ہونٹ کس لیے بنائے معلوم ہے؟ ہم کوئی چیز چوس کر پیتے ہیں نا، اس وقت ہونٹ کام آتا ہے، اور ہونٹ میں بھی اللہ نے دونوں طرف کے بجائے جو بیچ کا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے رکھا۔ آہا، خوبصورتی بڑھ گئی، اور پینے کا جو چوس کر پیتے ہیں اس سے انسان فائدہ بھی حاصل کرنے لگا۔ کہاں ہے دنیا میں ایسی کاریگری؟ لا سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا گیا کہ دونوں ہونٹوں کے بیچ میں اللہ نے زبان کو رکھا۔ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس ٹکڑے کی خاصیت یہ ہے، آگے کا حصہ بتا دے کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، تیکھا ہے، نمک ہے، شکر ہے، کیا ہے وہ بتا دے، اور پیچھے کا حصہ یہ بتا دے جو تو اندر ڈال رہا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی چیز ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک ہی حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اللہ نے یہ کمال اس ایک ٹکڑے میں رکھ دیا۔ یہ ان نعمتوں کا اظہار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے فرما رہا ہے تاکہ بندہ غور تو کرے کہ جن چیزوں کو ہم روزانہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ غور کبھی کیا ہم نے اور آپ نے؟ اس زبان کو ہم گالیوں میں لگا رہے ہیں، اس زبان کو ہم گندی چیزوں میں لگا رہے ہیں، فحش باتوں میں لگا رہے ہیں، دوسروں کی برائیوں میں لگا رہے ہیں، دوسروں کی غیبتوں میں لگا رہے ہیں، اور غیبت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں وہ اس کا تھا، میں نے بول دیا، میرا کیا ہے۔ آج ہمارا حال ہی ہو گیا ہے، غیبتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اللہ کی پناہ، غیبت کی تباہ کاریوں نے آج پورے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ کوئی کسی کا نہیں، سامنے کا معاملہ کچھ اور رہتا ہے ہمارا، پیٹھ کے پیچھے کا معاملہ کچھ اور رہتا ہے ہمارا۔ سامنے ہم تو آپ کے اتنے فین ہیں، اتنے بڑے مرید ہیں، آپ کے اتنے بڑے چاہنے والے ہیں کہ بھائی صاحب جان نکال کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور وہی انسان جب پیچھے جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے کہتا ہے اس کو کیا ہے، اس کو بولنا آتا ہے، ہمارے کو سن لیں گے، ختم ہے نا۔ یہ آج معاملہ بن گیا ہر ایک کا، پیر صاحب کا پیر صاحب سے، مرید کا مرید سے، عالم کا عالم سے، مولوی کا مولوی سے، حافظ کا حافظ سے، امام کا امام سے، کاروبار کا کاروبار سے، تاجر کا تاجر سے۔ آج یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، مگر وہ انسان یہ نہیں سوچتا جو باتیں میں آج نکال رہا ہوں یہ باتیں ہماری لکھ دی جا رہی ہیں، یہ گناہ ہمارے لکھ دیے جا رہے ہیں، اور یہ گناہ مٹیں گے کیسے؟ تو قرآن نے اس کا بھی حل فرما دیا، سبحان اللہ۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس کا حل بتایا، مگر ہم اس کے حل کے متلاشی نہیں ہیں، ہم اس حل کے تلاش میں نہیں ہیں۔ ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ کوالٹی اس کے اندر تھی، وہ چیز اس کے اندر تھی تو ہم نے کہا، ہم پر کیا گناہ ہے، ہم نے غلط تھوڑی بولا، حق بولنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے نا، میں نے تو حق بولا، جو اس کے اندر جو باتیں تھیں وہی باتیں ہم نے کہی، تو حق بولنے میں کیا، حق بولنا گناہ ہے کیا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بابا سنو، کسی کی بات کو چاہے وہ صحیح ہو اس کے پیٹھ پیچھے کہنا یہی غیبت ہے۔ اگر حق بات ہے تو سامنے کہو اس کے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، تب تو غیبت نہیں ہوگی۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس منطق صرف علماء نہیں پڑھتے، آج عوامی منطق پڑھ لیتی ہے، وہ سب کچھ آج یوٹیوب کے ذریعے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی باتیں رکھنا چالو کرتے ہیں۔ بھئی حق ہی تو بولا، میں غلط تھوڑی بولا، تو حق بولنے والے بابا صاحب اتنا ہی حق بولتے ہیں تو ان کے منہ پہ بولو،
اس کے پاس جا کے بولو کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، دور کر لو، ختم بات ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے کہو، اس لیے کہ اصلاح اپنی میری میں خود ہی کرنا ہے، دوسرے کے پاس بولو گے تو وہ اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان خطا کا پتلا نہیں، انسان سے غلطی نہیں، اس ایسا تو ہے نہیں، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے تو آپ اس کے پاس جائیے، اس سے کہہ دیجئے، اس کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کو ثواب مل جائے گا، اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی بات کو پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت میں شمار ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو بتائیے کون سا طریقہ اچھا ہے؟ سامنے والا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زبان جو ہے، اس زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس زبان کے حوالے سے اگر آدمی فکر مند ہو گیا کہ نہیں مجھے اس زبان سے گندی بات، غلط مشورے، غلط باتیں اس زبان سے نہیں نکالنی ہے۔ اللہ نے یہ زبان اپنے ذکر کے لیے دیا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دیا ہے، بزرگوں کے تذکرے کے لیے دیا ہے، کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے دیا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے اور زبان کی حفاظت کر لے وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ایک جگہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے کہا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تمہاری زبان ہے اور ایک تمہاری شرمگاہ ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر اس کی ضمانت، یعنی ضمانت سے مراد کیا ہے کہ بندہ زبان سے غلط بات نہ نکالے، غلط بات نہ کہے، کسی کے تعلق سے برا نہ کہے، سچی بات بولے، اچھی بات بولے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہر ایک کا حل ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم آنا کھانی میں مبتلا ہیں۔ آنکھیں دی ہے مگر آنکھوں سے ہم اپنے فائدے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، مگر جو چیزیں اللہ اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کا حکم دیتی ہیں ان چیزوں سے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ صحیح بول رہا نا؟ کھانا پلیٹ میں ہے، خراب ہے، دکھ رہا ہے، اچھا والا لے کر کے آؤ۔ کھانا سامنے ہے، حرام کا ہے، دکھ رہا ہے مگر آنکھیں بند ہیں۔ کھانا اس میں کوئی خرابی آ جائے، کنکر آ جائے، کچھ آ جائے تو ہم واپس کرتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا، اچھا والا لے کر کے آؤ۔ اور کھانا سامنے حرام کا ہے، کھانا سامنے ہے، حرام کا ہے، پتہ ہے، مگر اب آنکھیں بند ہے، ہم کھا لے رہے ہیں۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں آنکھیں دی ہے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو۔ جہاں کھانے کے اندر کی خراب چیزوں کو دیکھ رہے ہو وہاں حرام و حلال کو بھی دیکھو۔ پھر آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا اور اسے 2 ابھری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 ابھری ہوئی چیزوں سے مراد وہ عورت کے پستان ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں سے ملے گا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بچے کو راہ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 ابھری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی۔ بچہ پیدا ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں، مگر ماں سینے سے چمٹاتی ہے تو بچے کا منہ فوراً ماں کے پستان پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کی حفاظت اور آپ کی خوراک اور آپ کے رزق کے جو راہ ہے وہ راہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہو کیا عقل ہے، کیا تمیز ہے، کہاں کیا ہے، کچھ معلوم ہے، مگر جیسے ہی ماں سینے سے لگاتی ہے تو بچے کا منہ فوراً پستان پہ جاتا ہے۔
یہ راہ جو بتائی ہے وہ اللہ نے بتائی. یعنی بچپنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم کر کے آپ کے خوراک کے سامان کو آپ کی ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. کتنا کریم ہے وہ خدا اور کتنا کرم کر رہا ہے ہم پر. ہاں کتنا کریم ہے وہ خدا, کتنا کرم کر رہا ہے ہم پر. خوراک بچپنے میں عطا کر رہا ہے, ماں کے پیٹ میں خوراک عطا کر رہا ہے. وہ خدا ہمیں آنکھیں دے کر کے دنیاوی چیزوں کو دیکھنے کی راہ بتا رہا ہے. کان دیا ہے, سماعت دی ہے, زبان دیا ہے, چاشنی پیدا کی ہے, ذائقہ پیدا کی ہے. جو خدا اتنی ساری نعمتیں آپ کے وجود میں داخل فرما دے, ڈال دے, اس خدا کی عبادت اور اس کے حکم اور اس کی فرما برداری سے اگر بندہ روگردانی کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح بندہ, یعنی پکا سچا بندہ, معتبر بندہ, نیک بندہ وہ نہیں ہو سکتا. نیک بندہ بننا ہے تو ان چیزوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے اور سوچئے کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہے, کتنا ہم پر کرم کیا ہے, اور ہمیں ان اللہ نے نعمتیں دی, ان نعمتوں کے شکرانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس یہی ایک چیز ہے, صحیح بتا رہا ہوں میں, میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی صرف غور کرے نا, صرف سوچے, اپنے دماغ کو لگائے کہ اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں, اتنی چیزیں دی, اتنی نعمتیں دی ہیں, اور میں اسی کی بارگاہ سے دور بھاگ رہا ہوں. اگر بندہ صرف یہ خیال کر لے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ انسان ضرور بالضرور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا. ہاں ضرور بالضرور صراط مستقیم. ابھی وہ ہدیناہ النجدین میں ایک اور بھی معنی ہے اس کا, وہ ایک اچھائی اور برائی کے تعلق سے بھی ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوں گی اس کے تعلق سے آگے. وقت کیونکہ ہو چلا ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے, باتیں رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ میں اس کے تعلق سے گفتگو ہوں گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں علماء کرام کو, موبائلوں میں سنتے ہیں, ویڈیوز آج کل آ گئے, بہت ساری چیزیں سنتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہے. مگر کبھی کبھار آپ اپنی اندر بھی جھانکنے کی کوشش کرو. ہماری باتیں اپنی جگہ ہے, آپ کو اللہ نے عقل دیا, عقل سلیم عطا کی ہے, دماغ دیا اللہ نے. اب سوچو کہ بھائی ایک آدمی سے اگر کچھ پیسہ ہم لے لیں, اس کے قرض دار بن جائیں, تو ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. بڑا کرم کیا مجھ پر, جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس نے میرا ساتھ دیا ہے, میں اس کے لیے جان لگا دوں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہاں میں اس کے کچھ بھی کر جاؤں گا, اس لیے کہ وہ اس نے میرا ایسے وقت میں میری مدد کی ہے جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. آپ جب پیدا ہوئے تھے, جب آپ دنیا میں آئے, ہم دنیا میں آئے, اس وقت ہم پر کرم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے وہ راہ دکھائی جس کے ذریعے سے ہماری نشود و نما ہوئی, ہم پروان چڑھے. یہ آنکھیں اللہ نے عطا کی ہے, یہ زبان اللہ نے دی ہے, اس کے اندر چاشنی رکھی ہے, اس کے اندر ذائقہ رکھا ہے. اللہ نے یہ 2 کان دیے ہیں. کبھی اس پر غور کرو, جو تھوڑا بہت جو ہے ساتھ دے دے تو ہم اس کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں. اللہ نے ہمارے وجود میں اتنی ساری چیزیں دی ہے, کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت اس کی بارگاہ میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو خیال کرے, کم سے کم اتنا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو اتنا کرم کیا ہے, جو اتنا کرم کیا ہے. اور کرم کیا, اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ جو کریم ہے, جو کرم کرنے والا ہے, اس کی بارگاہ سے کس چیز نے آپ کو دور کر دیا؟ یہ دنیا کی دھن دولت, یہ دنیا کے مال و متاع, یہ دنیا کے اسباب, یہ بنگلے گاڑیاں, سب کچھ کس چیز نے؟ آپ کے دوست کی دوستی نے, ماں باپ کی محبت نے, گھر والوں کے پیار نے. مجھے بتاؤ, آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ایک آنکھ آپ کی معذور ہو جائے, بینائی ختم ہو جائے, تو کیا آپ کے پریوار والے, آپ کے دھن دولت, سارا کچھ اس آنکھ کے بدلے آنکھ لا سکتے ہیں؟ زبان آپ کی کٹ کے باہر آ جائے, زبان آپ کی گونگی ہو جائے, کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کو پھر سے زبان دے دے؟ نہیں ہے. وہ خدا ہے جس نے اتنا کچھ آپ کے ہمارے وجود میں بخشا ہے, ڈال رکھا ہے. لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پروردگار, اس کریم رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیں. اور پھر جھکانے کے فائدے یہ تو سب بونس میں ہیں.
فائدے یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے جو سر میری بارگاہ میں جھکے گا اس سر کو کسی دنیا دار کے پاس جھکنے نہیں دوں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اس سر کو دنیا دار کی بارگاہ میں دنیا دار کے پاس جھکنے نہیں دے گا، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، کیوں اس قریب رب سے روگردانی کر رہے ہو؟ کیوں نمازوں کو چھوڑ کر کے آوارہ گردی میں اور چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو؟ اے اللہ کے بندو، آ جاؤ اللہ کی بات، وہ قریب ہے، اب بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ سبھی حضرات نمازوں کی پابندی ضرور کریں، نمازوں کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ کے قرب کا سب سے عظیم راستہ وہ نماز ہے، سب سے بہتر راستہ وہ نماز ہے۔ لہٰذا نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے اور اس زبان سے حضور پر درود پڑھیے۔ پھر دیکھیے، آپ علماء تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی درود پڑھنے کا عادی ہو جائے اس کے گھر میں کبھی بے برکتی آ ہی نہیں سکتی ہے، اس کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی ہے جس کی زبان پر ہر لمحہ حضور پر درود ہو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، آپ کے گھر کی تمام تر نحوستیں دور ہو جائیں، اور زیادہ نہیں 8 دن کے اندر رزلٹ آپ کو ملتا جائے گا۔ ہاں 8 دن کے اندر رزلٹ آپ کو ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حضور پر درود پڑھنا یہ اللہ اس کے فرشتوں کا بھی کام ہے، سبحان اللہ، اس کا عمل ہے۔ لہٰذا نمازوں کی پابندی کیجئے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے کہا اپنی آپ میں غور کرنے کی کوشش۔ ایک جو ہے اعلان آپ سماعت کر لیں، وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر یاول میں 24 تاریخ کو ایک عظیم الشان پروگرام بنام پیغام تاج الشریعہ کانفرنس جو ہے منعقد ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اٹھواڑے بازار میں بعد نماز مغرب فوراً، جس میں پیر طریقت رہبر شیخ علامہ مولانا الشاہ مفتی ارسلان رضا خان قبلہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور مقرر خصوصی غازی دورہ حضرت اللہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ سابق ممبر آف پارلیمنٹ وہ بہار سے تشریف لا رہے ہیں۔ دیگر علماء کرام بھی رہیں گے، سبھی حضرات گزارش ہے شرکت کریں اور ثوابدارن حاصل کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اعلان یہ کہ بعد نماز عصر بابا نگر کے پیچھے یاول میں حضور ارسلان میاں کے دستے مبارک سے مدرسہ اہل سنت الجامعہ حفاظت العلوم للبنات کی جو ہے سنگ بنیاد رکھی جائیں گی۔ سبھی حضرات شرکت کریں اور ثوابدارن حاصل کریں۔ بولنے کی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔